فضائی سفر کی تاریخ کا سب سے خطرناک حادثہ 1977 میں ہوا تھا اسپین میں۔ دو جہاز آپس میں رن وے پر ٹکرا گئے تھے، جس کے نتیجے میں 550 سے زیادہ افراد فوت ہو گئے تھے۔ ایئر لائن کمپنی نے متاثرہ افراد کے لواحقین کو $60,000 سے لے کر $6 لاکھ تک معاوضہ دیا تھا۔ دوسرا خطرناک حادثہ ہوا تھا 2001 میں امریکی شہر نیو یارک میں، جب ایک جہاز فوراً ٹیک آف کے بعد ایک آبادی پر گر گیا تھا، جس کے نتیجے میں 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کیس میں تمام لواحقین کو تقریباً $50 کروڑ تک کی رقم معاوضے کی عوض میں ملی تھی۔ پھر 2010 میں بھارتی شہر بنگلور میں ایک پلین کریش ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد فوت ہوئے تھے۔ لواحقین کو حکومت کی طرف سے 75 لاکھ انڈین روپے پر فیملی اناؤنس کیا گیا تھا، جو کہ کچھ فیملیز کے لیے کافی نہ تھا۔ اس لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اور پھر سپریم کورٹ نے ایک فیملی کو 7 کروڑ انڈین روپے تک ایوارڈ کیا تھا۔ کراچی میں ہونے والے حالیہ پلین کریش کے نتیجے میں لواحقین کو حکومت کی طرف سے 10 لاکھ روپے ایوارڈ کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانی جان کے نقصان کی بھرپائی کرنے میں پاکستان میں اور باقی دنیا کے کمپنسیشن میں اتنا فرق کیوں ہے؟ بتاتا ہوں۔ پاکستان 830 جب بھی ایئر لائن کریش کے حوالے سے لواحقین کو کمپنسیشن دینے کی بات آتی ہے تو ایک انٹرنیشنل معاہدہ سب کے ذہن میں آتا ہے۔ 1999 میں کینیڈا کے شہر مونٹریال میں بہت سارے ممالک نے مل کے ایک معاہدہ دستخط کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں مونٹریال کنونشن۔ پاکستان اور بھارت نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ مونٹریال کنونشن 1999 کے آرٹیکل 17 کے مطابق کسی بھی مسافر کی موت یا جسمانی چوٹ کی صورتحال میں نقصان کی ذمہ دار ہے ایئر لائن، بشرط یہ کہ موت یا چوٹ ہوائی جہاز میں موجودگی، سوار ہونے یا اترنے کی کارروائیوں کے دوران پیش آئی ہو۔ ایئر لائنز اسی مقصد کے لیے مسافروں اور جہاز میں موجود سامان کی انشورنس بھی کرواتی ہیں، جس کا پریمیم مسافروں سے ٹکٹ کی خریداری کے وقت وصول کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق جب بھی پلین کریش کے وکٹمز کی فیملیز کو جب کمپنسیشن دینے کی بات آتی ہے تو تقریباً $1.5 لاکھ ایک فیئر پرائس بنتی ہے جو لوگوں کو ایئر لائنز کو دینا ہوتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ رقم لوور اینڈ پر ہے، کیونکہ اگر کوئی فیملیز کورٹ میں جا کر کمپنسیشن کے لیے لا سوٹ فائل کرتی ہیں تو یہ کمپنسیشن کی رقم ملینز آف ڈالرز تک بھی جا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو ماضی میں ہونے والے کچھ بڑے پلین کریشز کی تفصیلات بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان میں زخمی یا ہلاک ہونے والے لوگوں کے لواحقین کو کتنے پیسے دیے گئے اور کس طرح دیے گئے۔ پہلا واقعہ 27 مارچ 1977 میں اسپین میں ہوا، جہاں پر پین ایم اور کے ایل ایم کی 2 فلائٹیں رن وے پر ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 583 لوگ مارے گئے۔ کے ایل ایم نے متاثر افراد کے لواحقین کو $58,000 سے $6 لاکھ کے درمیان معاوضے کی ادائیگی کی۔ صرف یہی نہیں، جائیداد اور املاک کے نقصان کی مد میں $110 ملین یا تقریباً $11 کروڑ کی رقم بھی تقسیم کی گئی، جو یقینی طور پر 1977 میں ایک بہت بھاری رقم تھی۔ اور دوسرا واقعہ ہے امریکہ میں ہونے والے ایک پلین کریش کا، جو 2001 میں پیش آیا۔ امریکی ایئر لائن کا طیارہ A300 جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے بعد فوری طور پر حادثے کا شکار ہوا۔ یہ جہاز نیچے ایک آبادی پر گر گیا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں 265 افراد مارے گئے۔ حادثے کے بعد لواحقین کی جانب سے تقریباً 250 سے زائد مقدمے دائر کیے گئے، جو کہ 500 ملین یا $50 کروڑ سے زائد کی رقم کے معاوضے کے عوض اپنے اختتام کو پہنچے۔ تیسرا واقعہ ہے بھارت میں ہونے والے ایک پلین کریش کا، جو 2010 میں ہوا۔ انڈیا میں منگلورو ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز بے قابو ہو کر گہری کھائی میں گر گیا۔ اس حادثے میں 158 افراد کی موت ہوئی۔ تاہم انڈین سپریم کورٹ نے ایک مسافر کے اہل خانہ کی جانب سے معاوضے کی رقم چیلنج کرنے پر اس خاندان کو 7.5 کروڑ انڈین روپے سے زائد رقم ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات بھارت کی سپریم کورٹ تک اس لیے پہنچی کیونکہ اس فیملی کی نظر میں لوکل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹس کی طرف سے جو 75 لاکھ انڈین روپوں کا معاوضہ اناؤنس کیا گیا تھا، ان کی نظر میں وہ کافی نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں جب بھی اس قسم کے کریشز ہوتے ہیں، سب سے ریسنٹ جو PIA کا واقعہ ہوا ہے، اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق حکومت کی طرف سے فیملیز کو تقریباً 10 لاکھ روپے کا معاوضہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ معاوضہ 50 لاکھ تک بھی پہنچ سکتا ہے اگر انشورنس سے کلیم کی گئی رقم بھی ان تک تقسیم کی جائے۔ اگر باقی دنیا سے اس معاوضے کو کمپیئر کیا جائے تو وہ بہت ہی کم ہے، اسپیشلی اگر مونٹریال کنونشن کے نظریے سے ان معاوضوں کو دیکھا جائے۔ مونٹریال کنونشن پر دستخط کرنے کے بعد پاکستان نے 2012 میں اپنا ایک قانون بنایا تھا جسے ہوائی سفر ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت پاکستان میں انٹرنیشنل مسافروں کا الگ اور ڈومیسٹک مسافروں کا الگ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ ڈومیسٹک مسافروں کو حادثے میں موت پر معاوضہ 50 لاکھ روپے مقرر کیا گیا تھا۔ تاہم ماضی قریب میں اگر دیکھا جائے تو ایئر بلو اور بھوجا ایئر لائن حادثات کے مرنے والے خاندانوں کو قانون سے لا علمی کی بنا پر محض 10 لاکھ روپے فی کس ہی دیا گیا تھا۔ پاکستان میں پلین کریش سے متاثر ہونے والی فیملیز کو کمپنسیشن اتنا کم کیوں دیا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ماہرین کو
شاید اس پر کام کرنے کے بعد لوگوں کو یہ انفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کن پروسیس سے گزر کر یہ پرائس سیٹ کی جاتی ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب مسافرین اپنی ٹکٹ بک کرواتے ہیں تو اس ٹکٹ پر بھی انشورنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن مینشن کی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت چھوٹے الفاظ میں لکھی ہوتی ہے یا ایسی جگہ پر لکھی ہوتی ہے جہاں پر عموماً مسافرین دیکھتے نہیں ہیں, لیکن اگر اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا جائے یا آپ اگر خود ایئر لائن کو پوچھیں تو وہ بھی آپ کو انفارمیشن دینے کے پابند ہیں کہ اس ٹکٹ کا کتنا انشورنس ہے یا مسافروں کو خدا نخواستہ ایسی صورت میں کتنا انشورنس پے کیا جائے گا. لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. انفارچونیٹلی ریالٹی یہ ہے کہ انسانی جان کی قیمت نہ صرف لگائی جاتی ہے بلکہ وہ انسان کس ملک کا شہری ہے اس بات سے بھی اس پر بڑا فرق پڑتا ہے. میں بھی ریسنٹلی نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ پی آئی اے نے 8 سال بعد پہلی مرتبہ سالانہ 7 ارب روپے کا منافع شو کیا ہے. کیا یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی کہ منافع کے اس سفر کا آغاز ان لوگوں کو بہتر کمپنسیٹ کر کے کیا جائے جو نہ صرف ایئر لائن کو بزنس دیتے ہیں بلکہ لٹرلی اپنی جانوں کو ان کی ہتھیلی میں رکھتے ہیں. That's it. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. Thank you for watching.